ایک بہت ہی امپریسو ووکیبلری ہونے کے لیے ایک کتاب پڑھنے سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کئی لوگوں نے ایک بار تو کوشش کی ہوگی کہ ڈکشنری اٹھا لیں اور روز کے 5 یا 10 الفاظ معنی کے ساتھ اسپیلنگس کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں، لیکن یقین مانیں وہ طریقہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کتاب پڑھ کر ووکیبلری میں اضافہ ہو سکتا ہے، انگلش کی سٹوری بکس پڑھ کر سینونیمز کا ذخیرہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اردو کے ناول سے پرانے لفظوں کے ساتھ ساتھ کئی نئے الفاظ سے انٹروڈکشن ہوتا ہے، آشنائی ہوتی ہے۔ ڈیلی بیسس پہ کتابیں پڑھنے سے کچھ ہی ہفتوں میں بہت اعلیٰ ووکیبلری جمع ہو جاتی ہے، اور کبھی آپ علم والے لوگوں میں بیٹھے ہوں تو وہ ووکیبلری آپ کو سیلف کانفیڈنس دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے اس میں موجود کسی اور زبان کا لفظ آپ کو اتنا اچھا لگے کہ آپ نیو لینگویج سیکھنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا سنو، اور اگر اچھا لکھنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھو۔ اگر آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں اور آپ کے اندر اللہ نے وہ ٹیلنٹ رکھا ہے کہ آپ رائٹر بن سکتے ہیں، تو اس کے لیے ریڈنگ کرنا بے حد ضروری ہے۔ ریڈنگ سے آپ کو ایونٹس، پلیسز، ڈائلاگ رائٹنگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو آپ کو آپ کی لکھی ہوئی سٹوری یا آرٹیکل میں ہیلپ دیتا ہے۔ میں ڈیلی روٹین کی ڈائری لکھتی ہوں کبھی کبھی، اور چند سال پہلے کی ڈائری اور آج لکھی جانے والے ڈائری میں بہت فرق ہے۔ جملوں کی بناوٹ کا، لفظوں کا، اپنے احساسات کے اظہار میں زیادہ آسانی ہو گئی ہے، کیونکہ ہر فیلنگ کا ایک نام ہے۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے اریٹیشن فیل ہو رہی ہے تو آپ اسے غصے کا لفظ نہیں دے سکتے، اریٹیشن یا جھنجھلاہٹ ہی لکھیں گے، ورنہ وہ بات جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ صحیح سے کلیئر نہیں ہوگی۔ سو ٹو بیکم اے گڈ رائٹر، بی اے گڈ ریڈر۔ بہت سی ہاؤس وائفز یہ شکایت کرتی ہیں کہ وہ امپورٹنٹ باتیں بھول جاتی ہیں، چیزیں کہیں رکھ کر یاد ہی نہیں آتا کہ کہاں رکھی تھیں۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کمرے میں آئے کیوں تھے۔ کبھی کبھی یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اس بہت زیادہ ہونے لگ جائے تو یہ نارمل نہیں ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، سوشل میڈیا اور ریلز نے ہماری کنسنٹریشن پر بہت برا اثر ڈالا ہے، اور ہم ایک وقت میں ایک چیز پر فوکس کر ہی نہیں پاتے۔ ایون ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی کام کرنے کے لیے فون پہ ریمائنڈر ہی نہ لگایا ہو۔ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو کوئی ریل دیکھتے دیکھتے کسی کا میسج آ گیا، کسی کی کال آ گئی، کسی گیم کا نوٹیفیکیشن اپیئر ہو گیا، اور اس وجہ سے ایک طرف فوکس ہی نہیں ہو پاتا۔ یہ حال ہے ہم سب کے برینز کا۔ تو کتابیں پڑھنے سے ہمارا کھویا ہوا فوکس دوبارہ واپس آتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر ہم روزانہ ٹک کر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور 15 سے 20 منٹ تک کوئی کتاب پڑھیں تو اس وقت ہم صرف ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے واقعی مائنڈفلنس کی پاور ملتی ہے۔ This is what I have started doing for so many months and I'm feeling really mindful۔ تو میں تو کبھی کبھی ایسا کرتی ہوں کہ اپنے موبائل کا ایئرپلین موڈ آن کر دیتی ہوں، تاکہ نہ کسی کا نوٹیفیکیشن آئے، نہ کسی کی کال آئے، اور وہ ٹائم صرف میرا ٹائم ہو، تاکہ میں اس فوکس سے بیٹھ کر سکون سے کتاب پڑھ سکوں۔ اور اس ٹائم میں ہوتی ہوں، کتاب ہوتی ہے، کیا خوبصورت سی فیلنگ ہوتی ہے وہ۔ یہ سب کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں پریزنٹ میں رہنا شروع ہو گئی ہوں۔ پاسٹ اور فیوچر میں جو مائنڈ پینڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا۔ میں موسٹ آف دا ٹائم پریزنٹ کے لمحے میں پریزنٹ ہوتی ہوں۔ میرا مائنڈ حال میں ہونے والی ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور اسی کو فیل کر رہا ہوتا ہے۔ بک ریڈنگ بظاہر بہت بورنگ سی ایکٹیویٹی لگتی ہے، لیکن ایک بار یہ عادت میں شامل ہو جائے تو یہ آسانی سے چھٹنے والی نہیں، اور یقین مانیں یہ بہترین عادتوں میں سے ہیں۔ اس سے آپ کا بہت ٹائم بچتا ہے۔ جب آپ بک ریڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کا گوسپ کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ کو فضول میں بولنے کو دل نہیں کرتا، فضول میں سننے کو دل نہیں کرتا۔ یو اسٹارٹ انجوائنگ یور اون کمپنی۔ مختلف کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں اتنی سٹوریز ہوں گی، اتنی باتیں ہوں گی، اتنا نالج ہوگا کہ آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ ہر وقت کمپنی میں رہیں۔ اور اگر کبھی آپ کو اکیلے بھی رہنا پڑ جائے تو آپ اپنی کمپنی سے انجوائے ہی کریں گے۔ آپ اپنی کمپنی سے بالکل بھی بور نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس سوچنے کو دنیا جہان کی باتیں ہوں گی۔ ایٹ دس اسٹیج آف مائی لائف میری فرینڈ جو ہیں وہ سب اپنی میرڈ لائف میں بزی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بزی ہیں، ہم سب اپنے لائف کی روٹین میں جو ہے وہ اسٹرگلس کر رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ جب میرا دل کر رہا ہوتا ہے بات کرنے کا تو میری فرینڈ اویلیبل ہو، یا اس کا دل کر رہا ہو بات کرنے کا تو میں اویلیبل ہوں، کیونکہ وی رسپیکٹ ایچ ادرز بزی روٹین۔ سو اس صورتحال میں آئی ہیو بیکم اے ریگولر ریڈر، اور مجھے لگتا ہے کہ اب میں بالکل بھی بور نہیں ہوتی۔ I really enjoy books company. I really enjoy my company.
سو یہ کچھ بینیفٹس تھے بک ریڈنگ کے جس کی وجہ سے میں ایک بک ریڈر بن چکی ہوں. بیکم اے بک ریڈر اینڈ ایکسپلور یور اون بینیفٹس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ کا بہت شکر اور آپ سب کا بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.